الرحمن الرحیم باب ما جاء فی وقت العشاء الآخرہ باب ما جاء فی تاخیر العشاء الآخرہ۔ یہ دو باب اکٹھے ہیں اور ان دونوں باب کے اندر عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھنا اور آخر وقت میں پڑھنا، یعنی عشاء کا اول وقت بیان ہوگا اور عشاء کا آخری وقت بیان ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ نمازوں کے جو نام ہیں یہ وضع نہیں ہوئے تھے، جیسے اب ہمارے عرف میں ہمارے زمانے میں صبح کی نماز کے لیے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے یہ نام نہیں تھے، تو مغرب کی نماز کو عشاء اول کہتے تھے اور عشاء کی نماز کو عشاء آخر کہتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اب نام وضع ہو چکے ہیں۔ مغرب کی نماز کے لیے جو غروب کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے مغرب کا لفظ ہے، اور عشاء کی نماز کے عشاء کا لفظ ہے۔ ایک یہ بات سمجھ لیں۔ دوسری اس باب میں جو حدیث ہے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عشاء کی نماز پڑھانے کا وقت سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ وقت کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جس رات کو، دن کو، جو چاند کی تیسری رات ہوتی ہے، یعنی 3 دن کا چاند جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن یہ حدیث، اس میں جو وقت بتایا گیا ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر چاند 29 کا ہوگا تو وہ چاند جب غروب ہوگا تو جو چاند 30 دن کا ہوگا تو 30 اور 29 کے چاند میں تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 3 دن کا چاند کب غروب ہوتا ہے یہ بات یقین سے نہیں کہی جاتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مدینہ میں تو 3 دن کا جو چاند غروب ہوتا ہے وہاں مطلع بالکل صاف ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہمارے شہروں میں اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شہروں کے طول، یعنی شہروں کی جو لمبائی ہے اس میں چاند کے غروب ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن عرض میں چاند کے غروب ہونے کا بھی اثر پڑتا ہے، یعنی وقت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ لہذا یہ حدیث کوئی فیصلہ کن نہیں ہے، یہ حدیث فیصلہ کن نہیں ہے۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ثلث رات تک مؤخر کرنا، یعنی غروب اور طلوع، مثلاً ہمارے اب یہاں جو ہے وہ تقریباً 6:10 پہ سورج غروب ہوتا ہے اور 5:45 بجے سورج طلوع ہوتا ہے، مثلاً اب 12 گھنٹے ہو گئے۔ طلوع اور غروب کے درمیان کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12۔ تو 12 تقسیم 3، 4 گھنٹے۔ اب 6 میں 4 اور ڈالو، کتنی ہوگی؟ 10۔ یعنی 10 بجے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے، یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ یعنی عشاء کی نماز کا تقاضا یہ ہے، حق صلاۃ عشاء کی نماز تقاضا کرتی ہے کہ میں 10 بجے تک مؤخر ہو جاؤں، اور اللہ جل شانہ کا حق بھی یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ حق مصلیین متعارض ہے۔ نمازی جو ہیں وہ اس بات کا تقاضا کریں گے کہ عشاء کی نماز جلدی ہو، تاکہ ہم جلدی نماز پڑھ کے جلدی سو جائیں۔ جنہوں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے وہ بھی تہجد کے لیے اٹھ سکیں، اور جنہوں نے فجر کی نماز کے لیے بھی جلدی اٹھنا ہوگا۔ یعنی نمازیوں کا تقاضا یہ ہے کہ عشاء کی نماز جلدی ہو۔ اللہ کا حق اور نماز کا حق یہ ہے کہ وہ ثلث رات تک مؤخر ہو، اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب اللہ کا اور بندوں کا حق متعارض ہوتا ہے، ٹکرا جاتا ہے، تو چونکہ بندے کمزور ہیں، محتاج ہیں، اللہ جل شانہ بے نیاز ہے، تو بندوں کے حق کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لہٰذا
فیصلہ کن بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز جلدی پڑھنا یہ بندوں کا حق ہے اور مستحب ہے. اس کو یعنی 10 بجے تک مؤخر کرنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ جیسے عشاء کے نماز کا وقت ہو جائے تقریباً 15 منٹ بعد 20 منٹ کے بعد عشاء کی نماز پڑھا لی جائے، یہی اس کا مستحب طریقہ ہے، یہی اس کا مستحب وقت ہے. تو یہ جو حدیث ہے پہلے باب میں، ایک تو یہ فیصلہ کن نہیں ہے، اور دوسرے باب کے جو خلاصہ ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو ثلث رات تک یعنی 1/3 گزرنے کے بعد، جو ابھی ہم نے بتایا تقریباً 10 بجے بنتا ہے، یعنی 6 بجے غروب ہے اور 12 گھنٹے طلوع اور غروب کے درمیان وقت ہے، اس کا 1/3 4 گھنٹے بنتے ہیں، تو 6 اور 4 10، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یعنی ثلث رات تک 10 بجے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کروں. یہ میں اندازہ بتا رہا ہوں حدیث کا مطلب سمجھانے کے لیے. تو میں ثلث رات تک نماز عشاء کو مؤخر کروں، لیکن مجھے لوگوں پر مشقت کا خوف ہے، اس لیے کہ جو لوگ اول تو لوگ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیں گے یا لوگ سو جائیں گے، اور چونکہ اگلا باب آ رہا ہے عشاء سے پہلے سونے کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، تو کم از کم ان دونوں خرافات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے لوگوں کی مشقت کا خیال کیا اور کیا کیا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر نہیں کیا. دوسری باب کے اندر حدیث ہے کہ وہ فیصلہ کن ہے کہ اگر لوگ جلدی آ جاتے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز جلدی پڑھا لیتے تھے، اور اگر لوگ آنے میں تاخیر کرتے تو حضور پاک علیہ السلام عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھاتے. یہ حدیث فیصلہ کن ہے کہ لوگوں کے یعنی اللہ کے نبی نے بھی لوگوں کا خیال رکھا ہے، اگر سارے لوگ آ جاتے تو عشاء کی نماز جلدی پڑھا لیتے، اور اگر لوگ آنے میں تاخیر کرتے تو حضور علیہ السلام عشاء کی نماز کو کیا کرتے؟ مؤخر کرتے. یعنی آپ نے لوگوں کا خیال رکھا ہے. یعنی اس دونوں بابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا جب وقت ہو جائے تو 15 منٹ کے بعد زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کو پڑھا لینا چاہیے، تاکہ لوگ اپنے جنہوں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے وہ جلدی سو جائیں اور وہ اپنی تہجد کی نماز میں اٹھیں، یا کم از کم جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں.